عزیز دوستو، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجیے۔ جو قوم چبوتروں پر راتیں گزارتی ہے وہ ترقی کے خواب دیکھے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے۔ مسلم محلوں میں چائے اور کھانے کے ہوٹلوں کو رات دیر تک کھلا رکھنا تباہی کی جڑ ہے۔ ان ہوٹلوں کو جلد بند کرانا قوم کے رہبروں، ٹھیکیداروں، علماء اور سماجی اداروں کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جہاں تعلیم و ترقی کے میدان میں ہر قوم آگے بڑھ رہی ہے، وہیں ہماری مسلم نوجوان نسل بدقسمتی سے ایک تاریک گڑھے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ نسل ہے جو رات دیر تک جاگنا، ہوٹلوں کی زینت بننا، چوراہوں پر بیٹھ کر فضول گیم کھیلنا، چائے کی چسکیاں لے کر بیہودہ باتوں میں وقت ضائع کرنا عام ہو چکا ہے، اور کچھ تو موبائل پر فاحش ریلز دیکھ کر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون؟ ہماری نئی نسل تعلیم کے میدان میں اس قدر پیچھے ہو چکی ہے، ان کا حال دوسرے بچھڑے ہوئے قوموں سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ والدین بار بار سمجھاتے ہیں، بیٹا زندگی میں ایک بار پڑھ لو، اپنا مقصد حاصل کر لو، کچھ بنو، اپنی زندگی یوں برباد نہ کرو، لیکن اولاد سننے کو نہیں۔ جوانی کے خون میں جوش تو ہے لیکن ہوش نہیں۔ اگر سختی کی جائے تو کئی دنوں تک گھر کا رخ نہیں کرتے۔ ماں باپ بے بس ہو کر صرف دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نہ کچھ کہنے کی ہمت ہوتی ہے، نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہ کیا تو آنے والی نسلیں صرف حسرتیں لے کر جئیں گے۔ والدین کو اپنی اولاد کی تعلیم پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ بچوں کے ساتھ دوست کی طرح رہیں۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اصلاح ہر مسلمان کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہمیں صرف اپنی اولاد ہی کی نہیں بلکہ پوری قوم کے بچوں کی فکر کرنی ہوگی۔ ہر محلے کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قوم کے ہر بچے کی فکر کریں۔ آج اپنے معاشرے میں ہزاروں مسلم بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ غربت ہے، جبکہ دوسری اہم وجہ والدین کی غفلت۔ مسلم محلوں میں اکثر بچے چبوتروں پر رات دیر گئے تک موبائل اور بے مقصد بحث میں گزارتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی گھروں میں والدین اور چندے خور مولوی بھی رات بھر جاگتے ہیں۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب والدین اور ہمارے مولوی خود دیر تک جاگیں گے تو بچوں کا مستقبل کیا بنے گا؟ صبح جلدی کیسے اٹھیں گے؟ اسکول کب جائیں گے؟ اور انہیں تعلیم و تربیت کون دے گا؟ قرآن کہتا ہے، ہم نے رات کو لباس اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، مگر ہماری قوم رات بھر جاگتی ہے اور دن بھر سوتی ہے۔ یہ کیفیت اب ہمارے محلوں کی پہچان بن چکی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ مسلم معاشرے کے تعلیمی زوال کی واضح علامت بھی ہے۔ ہمیں بطور والدین اور ذمہ دار افراد و قوم کے ٹھیکیداروں سے التجا ہے کہ آنے والی نسل ایک باوقار اور تعلیم یافتہ قوم بن سکے۔ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ ہی غفلت کی جانب بڑھتے جائیں تو پھر کون کیا ذمہ دار؟ قوم کا زوال طے شدہ ہے اگر والدین ہی بے خبر ہوں۔ آج یہ بچے تعلیم حاصل نہ کریں گے تو کل بدترین زندگی گزاریں گے۔ غلامی، چاپلوسی و چمچہ گیری ان کا مقدر بنے گی اور جہالت کا بوجھ زندگی بھر اٹھائیں گے۔ دنیا کی پسماندہ قوموں کو دیکھیں جن کی صدیوں تک کوئی حیثیت نہیں تھی، آج وہ بیدار ہو چکی ہیں۔ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر آج وہی ہیں اور ہم ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ اگر ہم نیند سے نہ جاگیں تو ہماری نسلیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑی جائیں گی۔ ان کا مقدر دلالی، چمچہ گیری، چاپلوسی ہوگا۔ قوم کے باشعور افراد کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ ہمیں اپنے محلے کا جائزہ لینا ہوگا۔ جو بچے محلے کے چبوتروں پر بیٹھ کر گیمز، فلمیں یا ریلز دیکھنے میں مصروف ہیں، انہیں اس گندگی سے دور کرنا ہوگا، انہیں تعلیم کی جانب متوجہ کرانا ہوگا۔
ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سا بچہ تعلیم سے محروم ہے۔ اگر کوئی بچہ مالی طور پر کمزور ہے تو اس کی فیس ادا کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ قوم کے بچوں کی ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت اپنی اولاد اور قوم کے بچوں پر کریں تو انشاءاللہ دنیا میں ہماری قوم کا نام ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر قدم اٹھائیں۔ کوشش ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اے ملت کا مستقبل، ہوش مند نوجوانوں سنو، زندگی انمول ہے، بار بار نہیں ملتی۔ زندگی میں ایک بار پڑھ لو، زندگی بھر خوبصورت زندگی گزار لو۔ دیکھو، اس سال کے UPSC کے امتحان میں ہمارے ہی متحدہ ضلع کا ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چراتے ہوئے پڑھا اور آج وہ IPS بن گیا۔ اللہ ہمیں بھی صلاحیت دیا، اپنی صلاحیت کو تعلیم میں استعمال کریں اور اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ان ہوٹلوں کو جلد بند کروانا قوم کے رہبروں، علماء اور سماجی اداروں کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اور فجر کی نماز میں مسجد فل کے لیے کوشش